لفظوں میں علی، نفسوں میں علی، سانسوں میں علی، دھڑکن میں علی، اشکوں میں علی، آہوں میں علی، پلکوں میں علی۔ زمانے پر رمضان یعنی ٹائم زون ہے۔ آپ نے جو دعا انشاءاللہ تلاوت کی ہوگی کہ جو امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام نے جو دعا تعلیم کی ہے، امام جب پڑھ رہے ہیں چاند کو دیکھ کے جو دعا ہے امام کی، امام نے چاند کو مخاطب ہیں، چاند سے کہہ رہے ہیں کہ تم کتنی برکت والے ہو، تمہارے آنے سے جو ٹائم زون آ رہا ہے، جو ٹائم آ رہا ہے وہ اتنا برکت ہے، اس کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی اور ٹائم اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ آپ الفاظ پہ اہل بیت کی غور کریں، ہم نے تو اہل بیت کو صرف اپنی منت ماننے کے لیے رکھا ہوا ہے، باقی تو ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، انہوں نے پڑھا کیا، بتایا کیا، زندگی کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو برکتیں اس مہینے میں ہیں، پروردگار چاند سے مخاطب ہے، جو مہینے میں برکتیں آ رہی ہیں اس کو زمانے کی گردشیں ظاہر نہیں کر سکتی، یعنی جتنا ٹائم چینج ہو جائے، جو برکتیں ماہ رمضان دے گا وہ کوئی ٹائم آ کر اس کو خراب نہیں کر سکتا، اور جو پاکیزگی اس مہینے میں عطا ہوتی ہے اسے گناہوں کی آلودگی خراب نہیں کر سکتی۔ ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ انسان صرف تفکر فکر کرتا رہے جانے ہوا تو، اور یہ مہینہ تو اتنی دعائیں ہیں، لیکن بہرحال آپ بولیں گے ہم کتنی مانسر کتنی دعائیں پڑھیں، صبح کی دعا ہے، شام کی دعا ہے، رات کی دعا ہے، دن کی دعائیں ہیں، جتنا پڑھ سکیں، جتنی توفیق ہو، تھوڑا سا اس مہینے میں اپنے باقی کاموں کو سائڈ پہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ 100 میسج میں روز پڑھتا ہوں، ٹی وی میں بیٹھا ہوا دنیا جان کی خبریں میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں، میرے خبریں دیکھیں بہت سارے ہمارے جو پاکستان اور ہندوستان جو بھی ٹی وی چینل ہیں، وہ اگر آپ رات کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کم از کم اس مہینے میں نہیں دیکھیں تھوڑے دن۔ ویسے میرے دیکھنے سے کون سی دنیا کی سیاست میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو میرا بلڈ پریشر ہی خراب کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور ملک کو تو ویسے بھی کچھ نہیں ہوا ان ٹی وی اور ٹاک شو اور پرائم شو سے، صرف اگر کسی کو فائدہ ہوا تو اینکروں کو فائدہ ہوا، وہ امیر ہو گئے، باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ تو کم از کم اس مہینے میں اپنی نظر کو چینج کروں، کم از کم اپنے لیے ایک اسکیجول بناؤں، ٹائم ٹیبل بناؤں کہ میں کس ٹائم پر اپنے لیے آخرت کا سبب پیدا کرنا ہے۔ جانے محترم پتہ نہیں کس کو کیا پتہ یہ آخری رمضان ہو، جانے ہو تو ماہ رمضان تھوڑا ایک مقصد بنا لے، کوئی ایک مقصد کہ میں اتنی مانوی ترقی چاہتا ہوں، اتنی ایک اسٹیپ آگے چاہتا ہوں کہ میں قرآن کی تلاوت میں ضعیف تھا، کم تھا، میں قرآن تھوڑا بہتر کروں گا، قرآن کے الفاظ، تلفظ، تجدید تھوڑی سی اگر صحیح نہیں ہے میں تھوڑا سا بہتر کر لوں، تھوڑا سا قرآن، تھوڑا سا مفاہیم، معنی میں نے کبھی نہیں پڑھے، چلے ماہ رمضان میں تھوڑا سا کھول کے تھوڑا سا پڑھ لوں۔ شاید میں نے کوئی رات بیٹھ کر عام سال میں کوئی خدا کو سجدہ نہیں کیا، توفیق نہیں ہو پائی، پروردگار سحری کے لیے ٹوٹ ہی رہا ہوں میں، تو 2 رکعت کے لیے بھی اٹھ جاؤں۔ عزیزان ہوتا اگر میں ایام میں یہ نہیں کر پایا تو پھر تو کوئی اور مہینہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں کہ جو مجھے موقع عطا کرے کہ جس میں میں اپنے پروردگار کے قریب ہوں۔ یہ سارا مہینہ اللہ کے لیے ہے، اہل بیت کی دعائیں جو تعلیمات ہیں یہ سب کس لیے ہیں؟ خدا کو پہچانو۔ اگر اس مہینے میں خدا کو نہیں پہچان پایا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کب پہچانوں گا میں خدا کو؟ کب میں خدا کے قریب جاؤں گا؟ کہاں جاؤں گا میں؟ جب خدا ہمارے ایک ایک آدھی کھجور پہ، سانس لینے پر، سونے پر، یعنی اتنا اس نے ہمارے لیے ریلیکسیشن دیا ہوا ہے کہ کسی بہانے تو آؤ، کسی طریقے سے تو میرے پاس آؤ۔ حدیث قدسی میں وارد ہوتا ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی میری طرف پلٹتا ہے، میری طرف آتا ہے، بالکل میں اس کی طرف جب اس کو متوجہ ہوتا ہوں اس کے لیے بالکل ویسے ہی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث قدسی ہے کہ جیسے کوئی شخص صحرا میں، ڈیزرٹ میں، اس کی جو سواری ہے، اس کا جو آذوقہ ہے، اس کا سامان ہے، کھانے پینے کا، سواری ڈیزرٹ میں، صحرا میں کھو جائے اور وہ شدت سے بھوک اور پیاس کے بے ہوش ہو جائے صحرا میں، اور وہ اٹھے، اس کی آنکھ کھلے تو اس کا سامان، اس کا زاد سفر اس کے سامنے کھڑا ہو،
تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ پروردگار کہتا ہے جب کوئی بندہ میری طرف پلٹتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے میرے لیے، لیکن پلٹے تو صحیح۔ ممکن نہیں جہان میں عدل خدا نہ ہو، مشکل ہو کائنات میں مشکل کو